وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما الذين جعلوا
كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين كما كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين
الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم
قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون هجرا جميلا رب المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العلي العظيم سبحان الله ما شاء الله جزاك الله حضرات अभी आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद आयात बैयनात की तिलावत समाअत फरमाई क़राअत फरमा रहे थे गुलाम मुस्तफा कारी गुलाम मुस्तफा नईमी से बड़ा ही प्यारा अंदाज प्यारा प्यारा कलाम शहंशाह दो जहां का क्या प्यारा प्यारा कलाम है जो पढ़ता है इस कलाम को ऊंचा उसका मुकाम है और सिद्क दिल से जो पढ़े तासीर है कुरान में टूट जाएं बंद ताले नूर की बुरहान और कारी कुरान पे कुरान पढ़ते जाएंगे जन्नत की सीढ़ियों पे खूब चढ़ते जाएंगे और मौत जब भी आएगी हर चीज पनाह हो जाएगी दोस्ती कुरान से हर मोड़ पे काम आएगी हज़रात गिरामी कदर बिला तखीर आज की बाबरकत महफिल पाक की ज़ीनत और रौनक जिगर गोशाए शर्फ मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत रूमी वक्त फकीह असद हजरत ख्वाजा मोहम्मद अमीन दामत बरकातुहु कालिया तो हजरत सालाना महफिल पाक तो हर साल आप समात वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. بڑے پیار، محبت، الفت، عقیدت، ادب اور احترام نال درود پاک کا نذرانہ پیش کر لو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی بس قصہ مختصر. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، نعت خوانان خوش الحان، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچیوں، میریو ماؤں تیو بہنوں، اج میں تے تسی عزیز محترم جناب حاجی مولا شرف صاحب اور انہاں دے رفقا دی دعوت تے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سجی ستائی اس محفل دے اندر دور و نیڑوں حاضراں. اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا ایتھے آنا قبول و منظور فرمائے. اس ذکر پاک دیاں برکتاں تو اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نوں مالا مال فرمائے. میرے جنہ دوستاں عزیزاں بزرگاں نے اج دی اس محفل پاک واسطے کسے طرح دا بھی کو تعاون کیتا ہے، اللہ تعالیٰ اونا دیاں میریاں تواڈیاں سب حاضرین و سامعین دیاں تمام دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ نمل شریف دی ایک آیت پاک دے 2 جز تلاوت کیتے نے. انہاں دے بارے چی آج کچھ عرض کرنا ہے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سب تو پہلے یہ چیز ذہن چ رکھ لو کہ حسب سابق میں کسے نو گال کڈن نہیں آیا، کسے نال مندہ بولن نہیں آیا، کسے تے کچڑ اچھالن نہیں آیا، کسے نو تنگ کرن نہیں آیا. میں تے اپنے بیلیاں دا عقیدہ ٹنا ٹن کرنا ہے.
قرآن مجید فرقان حمید دی اس سورت پاک دا کی نام ہے؟ سورہ نمل. ذرا کہہ دیو کی نام ہے؟ سورہ نمل. نمل دا معنی ہے چونٹی کیڑی. تے اے تے تانوں پکا پتا ہے کہ کیڑی اللہ نہیں غیر اللہ ہے. توجہ ہے، ذرا غور نال سننا. پہلا مسئلہ کی لگا بیان کرنا. اس تو پچھلی سورت آ جاؤ. او سورت پاک دا نام شعراء. اے بھی اللہ نہیں غیر اللہ ہے. اس تو اگلی سورت آ جاؤ تے اے دا نام قصص، قصے، تتبع. اے بھی اللہ نہیں غیر اللہ ہے. قرآن مجید دیاں کئی ساریاں سورتاں. ایک سورت دا نام سورہ لقمان ہے. لقمان بھی اللہ نہیں غیر اللہ ہے. ایک سورت دا نام سورہ انبیاء ہے. نبیاں چوں کوئی بھی اللہ نہیں غیر اللہ ہے. اے ہنے میں بینر لوایا ایتھے، او دے تے لکھیا کی سی؟ ہزاروں برس جو عرش پہ رہا خدا ہو کر، وہی زمین پہ اترا محمد مصطفیٰ ہو کر. توبہ توبہ نیرا کفر. یہ نیرا کفر جے ساڈا اس عقیدے نال کوئی تعلق نہیں، اسے واسطے میں لوا دیتا ہے. کوئی مخلوق پاویں نبیاں دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی بھی ہوئے، میرے اللہ دے برابر نہیں ہو سکتے جے جائے کہ اللہ بننا. استغفر اللہ. کہ جنہیں بھی لکھیا ہے جھوٹ لکھیا ہے، من گھڑت لکھیا ہے، بس انہیں ایویں اپنا بھی اپنی آخرت بھی برباد کیتی تے کئی ہوراں دی بھی برباد کرے گا. اللہ تعالیٰ انہاں نوں ہدایت نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے. جے تے جاندیاں بوجھدیاں لکھیا پھر تے مشرک پکا، تے جے پتہ ہی نہیں سی بھول ہو گیا تے اللہ تعالیٰ اودی بھول نوں معاف کرے. ساڈا اے عقیدہ نہیں، بلکہ ساڈا اے عقیدہ سارے نبی رل کے بھی میرے اللہ دے برابر ہو سکدے نہیں. یہ سارے غیر اللہ نے. ایک سورت کا نام ہے سورہ حج. حج بھی اللہ نہیں غیر اللہ ہے. ایک سورت کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی اللہ نہیں غیر اللہ ہے. ایک سورت کا نام ہے سورہ بقرہ. بقرہ کا معنی گاؤں. یہ بھی اللہ نہیں غیر اللہ ہے. ایک سورت کا نام ہے سورہ فیل. فیل معنی ہاتھی. یہ بھی اللہ نہیں غیر اللہ ہے. ایک سورت کا نام ہے عنکبوت، جہدا معنی مکڑی. مکڑی بھی اللہ نہیں غیر اللہ ہے. اے ہن ذہن چ رکھو میں گل کی کرنا چاہنا. جدوں اسی 11ویں شریف دلانے ہیں یا 12ویں شریف کرنے ہیں، میلاد شریف کرنے ہیں، یا اسی اپنے کسی بزرگ دا ختم دوانے ہیں، عرس دوانے ہیں، تے کچھ لوگ ساڈے مگر ہو جاندے نے بھئی اے 11ویں بھی حرام، 12ویں بھی حرام، ختم بھی حرام، عرس بھی حرام. کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں تے غیر اللہ دا نام آ گیا ہے. جیڑی شے تے غیر اللہ دا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاندی ہے. بیلیا جے تیرا دین اے ہوئی دستا تے پھر قرآن دیاں ساریاں صورتیں حرام نہیں. اس واسطے کہ ساریاں صورتاں الا ماشاءاللہ ساریاں صورتاں دا نام غیر اللہ دے نام تے ہے، اللہ دے نام تے نہیں. تے جے بیلیا قرآن دیاں صورتاں غیر اللہ دے نام تے ہو کے حرام نہیں ہو سکدیاں تے 11ویں 12ویں عرس ختم اے بھی غیر اللہ دے نام تے ہو کے حرام ہو سکدے نہیں. یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہو. ایک ایت البتہ ضرور پیش کی جاتی ہے. وہ ایت کی ہے انما حرم علیکم المیتہ. اس تو علاوہ کوئی دوسری گل نہیں کہ اللہ نے تواڈے واسطے مردار حرام کر دیتا ہے، والدم تے خون حرام کر دیتا ہے، ولحم الخنزیر سور دا گوشت حرام کر دیتا ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی تے ہر وہ چیز حرام کر دیتی ہے جدے تے غیر اللہ دا نام آ جائے. اے ترجمہ کر کے ساڈی بھولی پالی عوام نوں پھسلایا جاتا ہے.
بیلیا قرآن مجید کی آیت ضرور موجود ہے پر آخر تے چھوٹی جی ڈنڈی نہیں ماری، پورا بڑا سارا ڈنڈا ماریا ہے۔ تے جے یہی مطلب ہے دا کہ ہر وہ شے جہدے تے غیر اللہ دا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، تے لو تانوں اج میں ایک نفع بخش سودا دسیا جیڑا بندہ تہاڈے نال ضد کرے نا کہ نہیں جیڑی شے تے غیر اللہ دا نام جو چیز حرام ہو جاتی ہے، لہذا یا بھی حرام، بعد بھی حرام، مرس بھی حرام، تیجا بھی حرام، 40 بھی حرام، جناب وہ 20 دا ختم بھی حرام، سالانہ ختم بھی حرام، جو کہے نا تے پہلے ویکھو او آوندا جاندا کدے تے جے تے سائیکل تے آوندا جاندا ہوے تے فائدہ گھٹ ہوئے گا، جے موٹر سائیکل تے آوندا جاندا ہوے تے ذرا فائدہ بہت ہو جائے، تے جے کار تے آوندا جاندا ہوے تے آوندا بھی مرسڈیز تے ہوے پھر تے موجہ نہیں لگدی۔ انہوں پوچھو بیلیا اے گڈی کیدی ہے؟ جو آکھے کہ گڈی اللہ دی ہے تے انہوں کو رب دے تو اللہ دا کلا ہی ہے، اسی بھی اللہ دی، تو بڑی جھوٹ لے ہو سانو دے۔ جو آکھے کہ نہیں یہ میری ہے یا میرے باپ دی ہے یا میرے بیٹے دی ہے یا میرے دوست دی ہے یا میرے فلانے دی ہے، ان کو بیلیا تیرے اپنے فیصلے دے فتوے دے مطابق تو اللہ نہیں، نہ تو، نہ تیرا پیو، نہ تیرا پتر، نہ تیرا دوست، نہ تیرا فلانا، نہ فلانا۔ چونکہ گڈی تے غیر اللہ دا نام آ رہا ہے، اس واسطے تواڈے واسطے حرام، ساڈے واسطے حلال، لیا تو اپنا کام کر، نفع بخش سودا ہے۔ ان جی ایک مولوی صاحب تقریر کرن گئے تے ایو بیان کرتے رہے وما احل بہ لغیر اللہ، جیڑی شے تے اللہ دا نام آ جائے وہ چیز حرام حرام حرام۔ گھر آئے نا روٹی کھان دے تے بیگم نے نال تھوڑی کھیر دی پلیٹ بھی رکھی تے پوچھا کہ پلیٹ کتھوں آئی ہے؟ انہیں کہا میں آج 11ویں شریف دا ختم ہوا ہے، ہائے تیرا بیڑا رکھ جائے گا۔ میں 2 گھنٹے اور تقریر کر کے آیا کہ جیڑی شے تے غیر اللہ دا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاندی تے تو کی کیتا ہے؟ انہیں کہا مولوی جی سچی دسیو جیڑی شے تے غیر اللہ دا نام جو حرام ہو جاندی؟ کہنے لگا میں قرآن پڑھنا وما احل لغیر اللہ دی، جیڑی شے تے غیر اللہ دا نام جو حرام۔ انہیں کہا مولوی جی پھر سوچ لو کسی کو غلطی تے نہیں لگتی تانوں؟ انہیں کہا نا پکی گل ہے جیڑی شے تے غیر اللہ دا نام جو حرام۔ 3-4 باری کھوا لیا نا، اندر کی گل کر چکیا چنگا مولوی جی اسلام۔ انہیں کہا تینوں کی بنی؟ کہنے لگی کہ مولوی جی محلے دی کسی بھی بڈھی کولوں پوچھ لو، مینوں کدی کسی نے نہیں کیا اللہ دی بڈھی ہے، مینوں جیڑا بھی کہندا ہے کہندا مولوی دی بڈھی۔ مولوی صاحب تو اللہ نہیں غیر اللہ ہے، تیرے اپنے فتوے دے مطابق چونکہ میرے تے تیرا نام آ گیا تو غیر اللہ ہے تے جیڑی شے تے بھی غیر اللہ دا نام وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، لہذا میں تیرے واسطے حرام۔ مولوی صاحب بڑے پیار نال کہنے لگے نہیں مسئلہ سمجھ آ گیا، تو بھی حلال کھیر بھی حلال آ جا۔ آؤ میں دساں ڈنڈی وجدی کی یا نبی ہمارا ایمان ہے۔ اور دساں ڈنڈی وجدی کی اساں 11ویں شریف پکائی، ملا شریف بنایا، عرس پاک دوایا، ختم شریف بنایا، اسی او دے واسطے اللہ نے توفیق دیتی مرغا لے آندا، بکرا لے آندا، داند لے آندا، اونٹ لے آندا، انہوں ذبح کر لگیا۔ جے اساں پڑھیا بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کر لگیا کی پڑھیا بسم اللہ اللہ اکبر، نیت یہ ہے کہ کھاندے جان غریب، کھاندی جائے عوام، ثواب میرے غوث پاک کو پہنچ جائے تے کہ جائز ہی جائز ہے۔ ہاں جے ایک کیتا کہ جانور ذبح کر لگا، اساں پڑھیا بسم یادی والے پیر، ہن جانور حرام ہو گیا۔ اساں ذبح کر لگیا پڑھیا بسم دادا علی بخش اجمیری گنج بخش، حرام ہو گیا۔ اساں جانور ذبح کر لگیا کہ اساں پڑھیا بسم میرے ابا جی، تامی جانور حرام ہو گیا۔ ہن اس آیت کا مطلب کہ یہ آتے نو سناواں میرے اللہ نے کی فرمایا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به۔ کچھ سنن کا ارادہ ہے تو پھر تسی تے چنگی طرح جان دو میں سبحان اللہ دے دین دے بغیر چلدا ہی نہیں۔
ਢਿੱਲੀ ਸੰਭਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ذرا ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। اللہ فرماتا ہے اس تو علاوہ کوئی دوسری گل نہیں، اساں تواڈے تے مردار بھی حرام کر دیتا، اساں تواڈے تے خون بھی حرام کر دیتا، اساں تواڈے تے خنزیر دا گوشت بھی حرام کر دیتا ہے، تے ہر او جانور حرام کر دیتا ہے جنوں ذبح کر لگیا غیر اللہ دا نام لیا جائے۔ بیلیا بس ایدا مطلب اینا ہی، او جانور جنوں ذبح کر لگیا غیر اللہ دا نام لیا جائے او حرام ہوندا ہے، مگر نہ ہر شے جدے تے غیر اللہ دا نام آ جائے وہ حرام ہوندی نہیں۔ ہن ذرا غور کر، یہ معاشرہ کی سی؟ بڑا عجیب جہا معاشرہ سی کہ انہاں نے لوکاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلے گھر گھر بت رکھے سن، انہاں بتاں دی پوجا کرتے سن، بلکہ کئیاں نے گھر واسطے وکھرا سفر واسطے وکھرا بت رکھیا سی۔ ہور تے گلاں دیاں گلاں 360 بت کعبہ شریف دے وچ موجود سن۔ اج لوگ کہندے جی نہیں دین وہی ہے جڑا مدینے تے مکے وچ ہے، نہ بیلیا نہ مکہ پاک بلکہ کعبہ شریف دے اندر کبھی 360 بت بھی رہے۔ دین او نہیں جڑا مکے تے مدینے وچ ہے، دین او ہے جڑا مکے تے مدینے والے دا دین ہے، جڑا مکے تے مدینے دین ہے وہ نہیں۔ ویسے کئی لوگ اپنی ماری حل بھی لمحہ پا لیندے نے، سانو جملہ کہن گے بس دین وہی ہے جڑا مکے تے مدینے۔ تے جدوں اسی کہیے نا جی مکہ پاک تے مدینہ پاک کدی بلو ضالین نہیں پڑھے گئے، تسی کیوں پڑھدے ہو تے پھر حل لمحہ پے جائے۔ اسی کہیے نا کہ مکہ پاک مدینہ پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں 20 تراویحاں شروع کروائیاں با جماعت پورا مہینہ، ادوں تو لے کے ہن تک کوئی ایک سال دس دیو کہ اوتھے تراویحاں 8 ہوئیاں ہون تے تسی بھی 8 پڑھ لو، اسی بھی پڑھ لیں گے، نہیں تے تسی 20 پڑھو، ادوں بھی حل لمحہ پے جاندا ہے۔ پھر جدوں جنازے دی واری ہوندی ہے نا ادوں بھی اسی کہنے ہیں جی مکہ پاک مدینہ پاک ایڈی اچھی اچھی جناب تے پھر 7 تکبیراں نال جے تے جنازہ پڑھیا جاندا ہے تے تسی بھی پڑھ لو، نہیں تے دین تو جڑا مکے مدینے چ ادوں پھر ڈنڈی وج جاندی ہے بلکہ حل لمحہ پے جاندا ہے۔ جدوں ساڈی واری ہوندی نہیں دین وہی جڑا مکے تے مدینے بیلیا اے نہیں، دین وہی جڑا مکے تے مدینے والے دا دین۔ کعبے دے اندر 360 بت، اے انہاں بتاں نوں ویکھدے پوجدے، پھر میرے سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ سرکار دے کہن تے انہاں نے انہاں 360 بتاں تے پائی لعنت، لا الہ الا اللہ، پہلے لعنت پائی پھر الا اللہ، اللہ یہ عبادت دے لائق اور کوئی لائق نہیں۔ توجہ کرنا 360 نو ویکھدے سن تے پوجدے سن، انہاں تے لعنت پا کے ایک اللہ نو مننا شروع کیتا، ایک اللہ دی پوجا شروع کیتی جنوں کدی ویکھیا ہی نہیں۔ توجہ ہے 360 نو ویکھدے سن تے پوجدے سن، پھر انہاں 360 دے پائی لعنت، ایک اللہ نو پوجنا شروع کیتا جنوں ویکھیا ہی نہیں۔ کیوں؟ سونے مصطفیٰ نے فرمایا اساں ویکھیا نہیں، کی ہویا سونے مصطفیٰ تے ویکھیا ہے۔ اور عبید رضا بولے اور کیا کمال دا بولیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، یہ جانتے ہیں صحابہ حضور جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں صحابہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ہن اس صحابہ کرام نو جنہاں تے پائیاں سن لعنتاں انہاں نال بڑی دشمنی سی، سخت دشمنی ہو گئی، پسند نہیں سن کرتے۔ تے او لوگ کی کرتے سن، ایسی اونٹنی جن نے 4 بچے دیتے ہیں، 5واں بچہ جے نر ہوندا اونوں چھڈ دیندے، چھڈ دے بھی کیویں؟ نہ او دے تے سواری کرنی، نہ او دا دودھ استعمال کرنا،
جیڑی پیلی چ منہ مار جائے جیدے غلے تے منہ مار جائے کوئی انہوں منع نہیں سی کرتا انہوں کیا جاندہ سی بحیرہ کچھ لوگ سفر پہ جانا چاہتے یا کوئی بیمار ہو جاندہ تے منت مانگتے جے ٹھیک ہو گیا یا میں سفر تو واپس خیر نال آ گیا تے میں ایک جانور چھڑا گا بتاں دے نام تے انہوں کیا جاندہ سی صاحبہ انجی او بکری جنہیں 10 لے دیتے 10 بچے دیتے جنہیں 11واں بچہ جے تے ہوندہ نر تے مرد انہوں پکا کے کھا جاتے جے او ہوندی بکری جے ہوندی مادہ تے پھر انہوں بھی بوتاں دے نام پہ چھڑ دیتا جاندہ انہوں کیا جاندہ وسیلہ ایسا اونٹ جیدے کولوں گاب لے جاندے پھر وہ بڑھا ہو جاندہ انہوں چھڑ دیتا جاندہ بوتاں دے نام تے انہوں کیا جاندہ ہے حام یہ لوگ جانور چھڑ دیندے سن صحابہ نو اتنی دشمنی سی انہاں بوتاں نال نہ کدی انہاں جانوراں دا دودھ پیتا نہ کدی سواری کرنی نہ انہاں کو کوئی ہور فائدہ لینا نہ انہاں تے کوئی پار رکھنا جدوں یہ سلسلہ چلے آیا تو میرے سونے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی جا پیارے جبریل محبوب واسطے قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وصیلت ولا حرام کیتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے وسیلے نو حرام کیتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے صاحبہ نو حرام کیتا ہے نا بحیرہ نو حرام کیتا ہے ہن توجہ فرمانا یارو جنہ بتاں تے جنہ جانوراں تے بتاں دا نہ آ جائے صرف نہ آ جان دی وجہ نال جی وہ جانور حرام نہیں ہوندے تے جس جانور تے میرے دوست پاک دا نہ آ جائے او کیویں حرام ہو سکتا ہے جس جانور تے بتاں دا نہ آ جائے صرف نہ آ جان دی وجہ تو حرام نہیں ہو سکتا کہ جس جانور تے میرے دادا علی حجویری دا نہ آ جائے میرے محدث اعظم پاکستان دا نہ آ جائے میرے پیرے گولڈا دا نہ آ جائے میرے پیرے چیچی دا نہ آ جائے رب کی قسمیں صرف نہ آ جان نال جانور حرام ہوندا ہی نہیں ہاں پھر جیب وچ رکھ لو جے جانور نو ذبح کرن لگیا غیر اللہ دا نام لیا بسم یاغی والے پیر کہتا یا بسم چیچی پیر کہتا یا بسم مدنی پیر کہتا یا بسم گولڑی پیر کہتا یہ سارے جان حرام ہو جان گے ادوں تک جانور حرام نہیں ہوندا جنی دیر تک او دیتے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دا نام لیا جائے غیر اللہ دا نام ذبح کرن لگیا لیا پھر حرام ہوندا ہے کہ صرف غیر اللہ دا نام ایسے ہی آ جان نہ جانور حرام ہوندا ہے نہ ہور کوئی شے حرام ہوندی ہے تے بیلیا ایویں ساڈے تے فتوی نہ لایا کر پہلے اللہ دا قرآن پڑھ لے قرآن مجید دیاں اکثر سورتاں دا نام غیر اللہ دے نام تے ہے جویں کہ سورت جی میں آج تلاوت کیتی ہے اس سورت دا نام سورہ نمل میں نا کیڑی چوڑی مسئلہ سمجھ آ گیا اگے چلو اللہ تعالیٰ دے پیارے نے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ فرماندہ ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ تے وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد دے وقالا اور فرمایا یا ایوہ الناس لوگو علمنا منطق الطیر سانو علم دیتا گیا جانوراں دی بولی چو آپ جانوراں دی بولیاں بھی جاندے سے گل چو گل یاد آ گئی ایک باری نا کسی نے مگر لے پہ کے نا کہ جناب میں نے بھی جانوراں دی بولیاں سکھاؤ میں نے بھی سکھاؤ میں نے بھی سکھاؤ آپ نے انہوں سکھا دیا ہنو کارا ہے نا تے کی ویکھیا تھوڑا جا گوشت تھوڑا جا بلی انہوں کتے کھان دی نا تے کتا اگوں آ گیا انہیں چھوٹا مارے کھولے انہوں بلی کہنے لگا تو تے ایویں میرے تو ظلم کیتا ہے کل تے بعد ساڈے مالک دا ککڑ مر جانا
تو تو وہ کھا لے تینوں تو حصہ مل جانا ایویں میرا بھی حصہ کھو دے. انہیں سن لیا واہ واہ بڑا فائدہ ہو گیا. میں تو پتہ لگ گیا کہ انہیں کی کیا, کتے نے کی کیا, بلی نے کی کیا. انہیں کچھ ماریا ککڑ جا کے بیچا جائے. 2 دنوں تو بعد پھر وہ آپس گلاں کرن لگے بھی تینوں پتہ ہے کل ساڈے مالک دا بکرا مر جانا. انہیں کہا لے تو پھر بڑا ہی نفع پوش کام نے. انہیں بکرا دے دیا منڈی جا کے بیچا. وہ کم ٹل گیا والے تو 2 دنوں بعد پھر کل ساڈے مالک دا ٹھڈا مر جانا. انہیں کہا لے یہ تو بڑا ہی چنگا ہو گیا میں بولی سیکھ لگی. نہ سکتا کتا بھی میرا ککڑ بھی گیا سی, میرا بکرا بھی گیا سی, دانت بھی گیا سی. انہیں ٹگے چکے جا کے بیچا. 2 دنوں بعد ہن بلی بولی کہن لگی کل ساڈے مالک نے مر جانا. ہن دوڑیا 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 حضرت جی میرے بچاؤ. فرمایا کی ہے؟ کہنے لگا حضرت جی بلی کہن لگی کل میرے مالک نے مر جانا. آپ میں تو ٹھیک کہن لگے وہ حضرت جی تسی بھی مینوں ڈراؤن والی گلاں تے نہ کرو. میں ہویا کی وہ جناب میں ڈری جانا, میں ڈر نہیں دیتی حق ہے. اللہ نے مصیبت نازل کرنی سی تیرے ککڑ پہ لیکن تو انہوں بچا لیا. اللہ نے انہوں وڈیاں کر کے پاتا تیرے بکرے تے. تو انہوں بچا لیا. اللہ نے انہوں وڈیاں کر کے پاتا تیرے دان تے. تو انہوں بچا لیا. ہوں تے بہت نا تے بیلیو توجہ فرماؤ. پتہ اے لگا چھوٹی مصیبت آ جائے تے بڑی مصیبت دا دفیہ ہوندی ہے. اس واسطے چھوٹی مصیبت تے جیڑا شکر کر جاندا ہے پھر میرا اللہ انہوں کنا دیندا ہے کہ اسی کدی سوچ سکدے ہی نہیں. جے سوچنا بھی شروع کر دیں ساڈیاں سوچاں چ آ سکدا نہیں. اس واسطے کہ جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے نا اللہ توفیق عطا فرمائے تے نماز نال سانو اجر کی ملدا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فرمایا بے شک نماز برے کماں تے بے حیائی دے کماں تو روک دی. نماز پڑھن نال گناہ معاف ہوندے نے. حج کی ہے من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جن نے حج کیتا اللہ دے گھر دا اس انداز نال نہ انہیں کوئی قولی برائی کیتی نہ کوئی فعلی برائی کیتی. گناہ معاف تو انج پاک ہو گیا جویں اودی ماں نے ہن جمیا. تے روزے رمضان شریف دے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا جڑا رمضان شریف دے روزے ایمان اور احتساب کی حالت وچ رکھے اللہ تعالی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے. پچھلے سارے گناہ دے معاف ہو جاندے نے. ہر عمل دا کوئی نہ کوئی اودی جزا لمٹ مقرر ہے. پر جیڑا بندہ ثواب کر جاندا ہے نا انہوں کی لبدا ہے. جیڑا بندہ صبر کر جاندا انہوں کی لبدا ہے. ہن میرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ صبر کر جاندا ہے اسی انہوں جیڑا اجر دینے او حساب کتاب وچ آ ہی نہیں سکدا انہوں اسی بغیر حساب دے اجر عطا فرمانے آ. خیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جانوراں دی بولیاں دا علم عطا فرمایا. آپ دا دربار بڑا بڑا سی. 30,000 کرسی لگدی سی. کنی 30,000 تو بھی کٹ سی. سنی کانفرنس کیتی او دے کرسیاں میں اپنے ہتھاں نال وانڈیا تے مینوں پتہ ہے کنی کرسی لگدی ہے. بہت کھچ تو کے لاؤ نا کہ 7,000 کرسی 7.5 اس تو بعد نہیں لگ رہی. کھچ تو کے لاؤ 7,000 7,500 اس تو بعد کرسی لگ رہی نہیں. تے جتھے 30,000 کرسی ہونی ہے اس دربار دا کی عالم ہونی ہے. پھر اس دربار دے اندر ہے کسی جن بھی انسان چرند بھی پرند بھی. ہوا نو آرڈر دینا چل بھی ساڈا تخت چک کے لے جا فلانی جگہ چک کے لے جا. ایک واری حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار جلوہ فرمانے
تے آپ نے ارادہ فرمایا کسی پاسے جان دا کیڑیاں دی ملکہ وہ اپنی کیڑیاں نال باہر نکلی ہوئی سی انہوں پتہ لگا نا تے او کہن لگی کیڑیو جلدی جلدی اپنے کھڈاں چ بڑھ جاؤ سلیمان علیہ السلام تے انہاں دا لشکر آ رہا جے اے نہ ہوے تسی پیراں تھلے آ کے مدیاں جاؤ انہاں نوں پتہ بھی نہ لگے خیال کرنا میں کوئی ہیر رانجھا نہیں پڑھ رہا سسی پنو نہیں پڑھ رہا میں تے اللہ دا سونا قرآن پڑھ رہا ہوں کیڑی کمپنی ادو نکلی سی جنہیں میسج بھیجتا ہوگی چیونٹیاں دی ملکہ نو بھی تیرے والا حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں وہ کیڑے پیجر کے نمبر آ گیا سی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں کسی نے ٹیلی فون کیتا سی تار بھیجی سی خط لکھیا سی کی سی اسی بھی اپنے آپ بشر کہنے ہیں اور کئی تو اگے چھال مار دے نہیں جی نبی بھی ہماری طرح ہی ہیں بس ان پر وہی نازل ہوتی تھی وکرنا وہ بھی ہماری طرح ہی ہیں او بیلیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام دی پیرا دی خاک نہیں بن سکتا تو نبیوں دے نبی نال مقابلہ کرن تو ہائے توجہ ہے شاید تواڈے چوں کدی کسی پاسے کو ٹریا ہوے تے چیڑی نے کہتا وی خیال ہے کوئی دا نہیں ہائے اچھا میں نے دسو انہوں دسیا کہ نہیں اس گل کو واضح کرنے واسطے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ دی ایک گل تمہیں سنا جاواں بہت بڑے عالم سن لیکن اپنے آپ کو ادو تک مولوی نہیں کیا جدوں درویش جاتے چاہتے نہیں دیتا توجہ ہے ایک باری میں آپ بچے پڑھا رہے ہیں طالب علم سامنے بیٹھے ہیں پڑھا رہے ہیں آپ تے ادو چھاپے خانے تے ہوندے نہیں سن کلمی کتاباں ایک درویش آ گیا آگے پوچھتا مولوی صاحب کی ہو رہے ہیں ایک ہی چیز ہے فرمایا ایک وہ چیز ہے جیدہ تینوں علم نہیں تینوں خبر نہیں وہ درویش تے ہے واقعی درویش مولوی صاحب اٹھے اپنی مسجد تو کسی کام گئے انہوں نے نہ پڑھی نہ پھٹی کتاباں لی تلاب دے وچ ساری کتاباں چھوڑ دیتی شاگرداں نوں بڑا غصہ چڑھیا بھی انہیں کیتا جی انہیں ساڈے استاداں دی ساری محنت برباد کرتی ہے کہڑا کچھ چھپیاں کتاباں نے کلمی کتاباں نے پانی پیا کے گئیاں انہوں نے درویش نوں پھڑ کے کٹنا شروع کر دیا مولانا صاحب کی آواز سن کے باہر آ گئے کیوں ہے کہ جناب نے ویکھو کی کیتا مولوی صاحب سے سر پھڑ کے بیٹھ گیا ہائے نے میرا کیتا کی رہنی تک نہیں دیتا ادھروں انہوں کٹی جاندے نے درویش طالب علم اور درویش کہندا او مینوں چھڈو میں تہاڈیاں کتاباں کڈ دینا مولانا محمد فرماندے نے ہن کی کر ہن کٹ کے کرے گا کی ہن تو سب کچھ برباد ہوا تسی چھڈو تے صحیح او مولوی جی مینوں چھڑاؤ تے صحیح انہوں نے کہا کی چھڑاواں تو میرا رہ نہیں کھ نہیں دیتا میری ساری محنت انہوں نے کہا تسی چھڑاؤ تے صحیح میں یار چھڈو اینوں او درویش وڑیا نا تالاب وچ ایک کتاب چکی جدوں چاڑیا پانی نکلن دی بجائے تو توڑ اڑ دی او درویش ہے کی ہے پر میں نہیں سے جاندا تو نہیں جاندا جو کتاباں جو میں نہیں جاندا جو کیتا میں تو نہیں جاندا ہن پھر مولوی روم پہ گئے مگر حضرت جی مینوں اپنا غلام بنا دا جدوں غلام بنایا تے ہن مولوی صاحب بولے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد ادو تک مولانا روم بنے ہی نہیں جن
دے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں دیتا او دے لیا اپنے آپ کو کامل مکمل نہ سمجھ بیٹھی اللہ نے ولی دے ہاتھ دے تاکہ تیرا بھی اللہ کوئی مقام بڑھا اے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے کہ ایک باری سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ وضو فرمان واسطے موزہ اتاریا آپ نے ایک عقاب جا رہا سے انہیں چپٹا ماریا موزہ چکیا اتو جا کے پٹھا کر دیتا جدو پٹھا کیتا نا تے اندر زہریلا سپ بڑھ گیا سی وہ ڈگا ڈگ کے مر گیا میرے سونے مصطفیٰ نے بلا لیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او کعب و شہید و سکرات تیرے اللہ نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے ویکھن دی بڑی قوت تینوں دتی ہے تو تے موزے دے اندر سب بڑیا ویکھ لیا ہے ہن جو کیا سکت کرنے جو کیا عقاب نے ذرا غور نہ سننا عقاب کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کی مجال میں بھی اپنی روزی جب تلاش واسطے جا رہا سا مینوں نہیں سی پتا جناب تھلے بیٹھ کے وضو فرما رہے ہو جدوں میں اوتے پہنچا جتے تھلے آپ وضو فرما رہے ہو جناب دے جسم عطر تو نکلن والے انوار و تجلیات انہاں نال جدوں میرا جسم مس ہویا اللہ تعالی نے میرے واسطے 14 طبق روشن فرما چھڈے نے ہن مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ لکھ کے تے مڑ کے کی لکھ دینے کہ گویا عقاب نے کی کیا کہ مان ترے موزہ بڑی نم از ہوا نیست ممکن جز عکس دوست اے مصطفیٰ کہ اللہ دے پیارے محبوب اونی دیر تک میرے واسطے ممکن ہی نہیں سی دیکھنا بس یہ سارے آپ کے انوار و تجلیات کا کمال ہے جدو جسم انوار و تجلیات نہ لگا اللہ نے میرے واسطے ہر شان و روشن فرما دیا جیدے انوار و تجلیات نال عقاب مس ہو گئے اللہ انہوں ہر شے دا علم دے دے تے پھر میرے سونے مصطفیٰ دی اپنی شان دا کی عالم ہونا ان غور کرو سرکار وضو فرما رہے سن سرکار دی توجہ نہیں سی ادھر جدھر اللہ دے نبی دی توجہ نہیں سی صرف انوار و تجلیات نال جسم مس ہویا اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی تے جس کیڑیاں دی بستی وال اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دی اپنی پوری توجہ سی پھر انہوں کیویں پتہ نہ ایک اور سننا ابو جہل آ گیا اب میرے ہاتھ کی ہے میں کی ہوئی اور تسی کہندے نے میں نبی ہاں جے دس دیو میرے ہاتھ کی ہے تے میں مان لواں تسی اللہ دے نبی ہو ایتھے میں گل کراں گا کہ یہ کوڑی لگے گی پر لگو میں تو اپنا عقیدہ واضح کرنا ہے ابو جہل ورگے کافر دا بھی عقیدہ سی نبی ہوندا ہی ہے جڑا غیب جاندا ہے توجہ ہے ابو جہل ورگے کافر دا بھی عقیدہ سی سائیں تے کہنا دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے او دا بھی عقیدہ سی نبی ہوندا ہی او جڑا غیب جاندا ہے اور آپ نے فرمایا تو گل کر لئیے ہن میری سن میں دساں اے کی ہے یا تیرے ہاتھ والی چیز سے میں کہوں میں دساں اے کی چیز ہے یا اے تیرے ہاتھ والی شے بس میرے آقا دے توجہ پاؤں دی دیر سی کہ او کنکریاں چھوٹے چھوٹے پتھر بول پے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح سے بے ایمان دے ہاتھ چاں یا رسول اللہ اسی تواڈے غلام اور نوکر ہیں تواڈے اسی گواہی دینے تسی اللہ تعالی دے سچے رسول اونے بھی پھڑ کے پتھر چھوڑ دیتے ہائے عشق والے تھے اپنے رنگ چ ہوندے نے توجہ ہے عشق والے اپنے رنگے چاہ کے کہنے نے کہ لجپال آقا دی توجہ نہ ہوندی انہوں دی قسمت سرکار دے قدمہ تک آنا لکھیا سی وہ سرکار دے قدمہ تک تائیں آئے جدوں آقا نے توجہ فرمائی آقا توجہ فرمان تے پتھرانوں زبان بھی مل جائے پتھر کلمہ بھی پڑھ لگ پڑھ پتھر آپ دے قدمہ تک بھی آ جان تے جڑے لجپال آقا دے نوکر ہون پھر وہ لجپال آقا دی چاہت بھی کرتے ہوں جدوں آقا دی توجہ ہو جائے کہ بندا کی سونے تے درد منگتے سونے تے درد منگتے بندے کمال بن گئے سونے تے درد منگتے بندے کمال
حضرت اویس بن گئے، حضرت بلال بن گئے، حضرت اویس بن گئے، حضرت بلال بن گئے، قدمانو چومیا جنہاں نے ہیرے تے لال بن گئے۔ حضرت توجہ فرما، حضرت سلیمان علیہ السلام دی توجہ ہوئی کہ چونٹیاں دی ملکہ نو پتہ لگ گیا۔ ہن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولھا، حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیاں دی ملکہ دی گفتگو سنی تے گفتگو سن کے مسکرا پئے۔ تو سامنے کدی گفتگو سنی ہے؟ کیڑیاں دی گفتگو شاید کدی سنی ہو؟ مینوں اللہ نے عجیب جہا ذہن دیتا ہے، جدو میں پڑھیا نا طالب علم کے دور کہ اینج کر کے سلیمان علیہ السلام نے چونٹیاں دی ملکہ دی گفتگو سنی تے مسکرایا، تے ہے بھی بعض کے نزدیک 4 کو، بعض کے نزدیک 2 کو، تے 4 کو تے 12 کلومیٹر پڑتا ہے، یہ مختلف۔ چلو یار میں کہنا 2 کو نہ صحیح، 1 کو ہی صحیح، 1 کو نہ صحیح، 1 فرلانگ ہی صحیح۔ میں کاغذ تے نا ایک باری شکر پائی، انتظار کرتا رہا کہ وہ کیڑیاں کٹھیاں ہوئی ہیں، کیڑیاں کٹھیاں ہوئی ہیں، میں کاغذ چکیا تے آئی، کوشش کی نال لگ گئی تے کنچنا وڑ جائے آئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے 5 منٹ کے 6 منٹ کے 7 منٹ میں بڑی دیر ہی بیٹھا رہا، قرآن مجید میرے سامنے ہے، پر ہاتھ رکھ کے رب نو گواہ بنا کے کہنا پیا رب دی سو مینوں کوئی آواز نہیں آئی ہے، اس 5-7 منٹ کیڑیاں نے آپس میں کوئی تے گل کیتی ہونی نا، پھر تو آکھیں اسی نبی ورگے ہیں، کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام ورگا پہلے بن تو صحیح، تو انہاں دے قدماں دی خاک نہیں بن سکتا تے بننا نبی ورگا۔ وہ سارے فیصلہ آباد کا کلندر بولے اور کیا کماندہ بولیا کہ آنکھوں میں مازاغ کا کجلا، میں نہیں بولنا سی سبحان اللہ نہیں کر کے کہنا، میں نہیں علی خوش گج بج کے آنکھوں، آنکھوں میں مازاغ کا کجلا اور سرداہ کا تاج، کیسے کہیں کہ کملی والا ہم سا لگتا ہے، کیسے کہیں کہ کملی والا ہم سا لگتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا لو جی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک باری اپنے دربار سے بیٹھے نا، اللہ فرماندہ بات فقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، آپ نے ہدہد نہیں پایا نا، فرمایا کی خیال ہے میں نہیں دیکھن دیا یا واقعی وہ اج ہے ہی نہیں۔ ہن آپ نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَصْبَحَنَّ، میں انہوں سخت سزا دیا گا، ہو سکتا میں سوئی کر دیا، نہیں تو میں نے آ کے دسے آج نہ ہونے دی وجہ کی ہے۔ ہنوں آیا نا ہد تے انہیں آ کے وجہ کی دسی، کہنے لگا حضرت جی انی وجدت امرأۃ، میں ایک عورت دیکھیے جیڑی تواڈے تو علاوہ بھی اس دنیا تے کسی جگہ بادشاہ پہ کر دی، میں پکی گل کہنے لگا جی بالکل پکی گل ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا اچھا اسی تینوں ایک خط لکھ کے دینے ہاں، او خط اس ملکہ نوں جا کے دے۔ آپ نے خط لکھیا، وہ خط آپ نے دیتا ہدہد نوں، ہدہد نے چونجے چ پا کے اڑاری مار گیا۔ ہن جدوں اوتھے پہنچیا نا، اوتھے پہنچ کے انہیں کیتا کی کہ وہ خط ملکہ دی چولی دے اندر سٹ دیتا۔ جدوں خط سٹیا نا، ہن ملکہ نے پڑھیا، ملکہ نے دیکھیا تے اوپر لکھیا کی انہو من سلیمان، بے شک ایک خط سلیمان علیہ السلام، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بے شک کہ اللہ سونے رحمان و رحیم دے نام نال ادا آغاز ہے۔ ایک مسئلہ بھی بیان کرنا توجہ کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدے اختلاف ہے کہ کیا یہ ہر سورت دا جز ہے یا نہیں، ایدے اختلاف ضرور ہے، لیکن سورہ نمل دا جز ہونے سے کوئی اختلاف نہیں، سارے مانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قرآن مجید دی سورہ نمل دا پکا پکا جز ہے۔ ان خیال کرنا جدوں اسی محفل ختم کرنے ہیں نا، عرس پاک دی ہوئے، 11ویں شریف دی ہوئے، 12ویں شریف دی ہوئے، ختم شریف ہوئے، محفل ختم کر کے اسی ختم کرنے تو پہلے آخر کی کرنے ہیں، ختم شریف پڑھنے ہیں، کھانا سامنے رکھ لینے ہیں، اتنے سے قرآن پاک پڑھنے ہیں، کچھ آیتاں جو ساتھ دل کرتا ہے، کوئی پکیاں ٹھکن کی آئی آیتاں پڑھنی نے، ہاں جڑا یہ سمجھنا کہ صرف ان آیتاں میں ختم ہوتا ہے، اس کے علاوہ ختم نہیں ہوتا، وہ گناہگار ہے۔ قرآن مجید جڑا بھی پڑھو جائز ہے، تے بعض لوگ لٹھ لے کے چھڑ ہوئے 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 چونکہ ختم پڑھیا، ختم والا کھانا اسی تو نہیں کھانا، یہ رام ہو گیا۔ کیوں رام ہو گیا بے لیا؟ بس ایسا مولویوں کو سنے آرام ہو گیا، تو بے لیا ذرا توجہ کر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں بھی کھانا کھاؤ اپنے سامنے کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ۔ ہن تیرے نزدیک جس کھانے تے قرآن پڑھیا جائے وہ تو ہو جاتا ہے حرام، وہ تو جائز نہیں، تے تیرا کی خیال ہے آج تو اسی یہ نہیں کر لیا کریے کہ کھانا رکھیے کڑ پیچھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگے رکھیے، برکی لائیے منہ پا کے پھر پیچھے رکھ لیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر اگے لے آئیے، پھر یہ نہیں کر لیے۔ بیلی آپ کی سوچ اللہ نے عقل دیتی ہو، جے کھانے تے بسم اللہ جڑا قرآن دی سورہ نمل دا جز ہے، یہ بسم اللہ پڑھیا جا سکتا ہے تے قرآن جو کچھ اور بھی کھانے تے پڑھیا جا سکتا ہے۔ تے جے یقین نہ آوے تے آتے نو سنانا، غزوہ تبوک بڑا کٹھن سفر، لمبا سفر، بڑا اوکھا سفر، صحابہ کو کھان پینوں مک گیا، بات بیت المال کوئی شے نہیں رہی، حتیٰ کہ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ عرض کی سرکار جی اجازت ہوئے اون نہ ذبح کر لئیے، نالے انہاں دا گوشت کھاواں گے، نالے انہاں دی اوجروں جڑا پانی ملے اس پیواں گے، ساڈی پیاس بھی بجھے گی، ساڈی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ آقا نے کدی نہ فرمائی نہیں، فرمایا چلو جویں تہاڈا دل کردا ہے۔ انہاں نے اونٹاں دے گوڈے بن لے، جدوں لگے نا نیزے مارنے، اون نوں ذبح کرنا طریقہ سب تو بہتر نیزہ مار کے ذبح کرنا۔ تے اودوں حضرت عمر نے کہا اوئے کی لگے ہو کر، جناب کو بہت لگی ہے، پیاس بھی بڑی لگی ہے، پلے شاید کوئی نہیں، نالے گوشت کھاواں گے، نالے فرمایا گوشت بھی کھا لو گے، پانی بھی پی لو گے، پر اے دسو انہاں اونٹاں نے جڑا سامان چکیا سی وہ کیویں چکو گے؟ کنواں پروگرام ہے جی آپ اچھےواں پروگرام ہے، 5 سال تساں مینوں سنیا اس جگہ تے پچھلے سال تے ماشاءاللہ بارش شروع بھی اتنے ہی ہوئی تے ختم بھی اتنے ہی ہوئی، اے دے باوجود تساں کدی مینوں نہیں ویکھیا انہاں تقریر دے دوران میں کوئی پٹ پانی نہیں بھریا ہوے۔ قاری صاحب نے مینوں پوچھا پانی پیاواں، میں کہا نہیں، شاہ جی چونکہ سید زادے نے انہاں پانی تے میں نہ نہیں کر سکیا، اس واسطے پیتا ہے تے بس دعا کرو انہاں نے ساڈا ایتھے خیال رکھیا نا، اگے جا کے بھول نہ جان، نانا جی کول سانوں تے بھی پانی لے کے دینا۔ اور پھر میرا امام بولا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ ہن بیلیا توجہ کر، یہ قرآن دا کچھ حصہ پڑھیا جا سکتا ہے،
چوکھا بھی قرآن کھانے تے پڑھیا جا سکتا ہے. ہاں میں نہیں کہنا وڈے بھائی جان نے گل کہنے ہوندے نے سن مناظر اسلام علامہ محمد سید احمد حسن صاحب آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک باری کھانا کھا رہے سن کہ اچانک سرکار نے مسکرانا شروع کر دیا. آئے مسکرائے ستاروں کو نیند آ گئی. یار میرا ذوق عجیب بنتا پیا بس شاون میں پانی پیون دی برکت دسی جاؤ ذوق اور پازے ٹر پیا. میرے ماموں جی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد احسان الحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آج کے مدینہ آپ فیصل آباد کے اندر دو ہی بندے سی جنہاں دے بارے یہ عام کیا جاتا سی کہ کلام اعلی حضرت حافظ نے. ایک مولانا حضرت حافظ محمد منظور احمد صاحب ریل بازار والے تے ایک میرے ماموں جی حضرت مولانا حافظ محمد احسان الحق صاحب رحمت اللہ تعالی آپ بڑا کلام اعلی پڑھن پر ایک شعر آپ بیکر صاحب کا بھی نعت پوری پڑھ دو سی ایک شعر میں انہوں نے سنا رہے ہیں کہ آپ کس پیار میں پڑھن کہ یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز لیکن کدی توانو اللہ لے جائے تھرد علاقے چ اتھے کدی رات ویکھو جتھے نہ بجلی نہ کوئی گل بات تے رات جدوں چڑھ دی نہ تینج تارے نال کہکشاں انج لگا پورا آسمان تارے نال بھریا ہے. اتنا پیارا لگتا ہے کیا کہنا ہے. یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز لیکن جو حضور مسکراتے جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی. میں پوچھا جی اشتیاق شاہ صاحب آگئے نے کہنے لگا جی وہ تو مدینے پاک بیٹھے نے پھر دل سے نکلے جو مدینے ہم بھی جاتے جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی وہیں راہ بھول جاتے وہیں راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. میرے آقا مسکرائے. صحابہ نے کہتے سونے خیر کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا بلی انہیں کھانا شروع کیتا سی نا تینوں بسم اللہ شریف پڑھنی یاد نہیں رہی. شیطان بھی یہ نال کھانے شریک ہو گیا ہے. انہوں آخر تے یاد آیا میں بسم اللہ نہیں پڑھی دینے ہن پڑھیا بسم اللہ اولہ و آخرہ. میں کی ویکھیا کہ شیطان الٹیاں کرتا دوڑ گیا ہے. بھائی جان نے حدیث بیان کر کے اگے نال بیان کرتے فرماندے ہوندے نے او بیلی او پتہ لگا شیطاناں نوں قرآن والا کھانا پچدا. یہ میں نہیں کہنا بھائی جان کہنے ہوندے نے کہ قرآن والا کھانا شیطاناں نوں پچدا. میں تے اکو گل کرنا ہونا بیلیو جے کھانے تے قرآن پڑھنا منع ہے تے سوچو تو صحیح کیوں منع ہے. کیوں سانو تے قرآن نے دسیا کہ قرآن کردا کی توجہ ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا اصل قرآن مجید دی وجہ تو مومنات رحمت بھی نازل فرمائی شفا بھی نازل فرمائی. سانوں تے قرآن رحمتہ بھی دے جاندہ شفا بھی دے جاندہ کیونکہ اسی الحمدللہ مومنہ تے مومن قرآن والا کھانا کھاندے نے. قرآن والا کھانا شیطاناں نوں نہیں پچدا. مومن تے قرآن والا کھانا پیار نال کھاندے نے. خیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجیا. وہ خط چ ہے کی چیز اسی صرف دنیا دار بادشاہ نہیں سانو رب نے کوہ حکومتاں عطا فرمائیاں نے. ساڈی تابعداری اختیار کر وگرنہ اسی تیرے تے لشکر لے کے آواں گے جڑا تہس نہس کر دے گا. ہن گل بڑی لمبی ہے لیکن میں بالکل مختصر لگا کر کیونکہ ناظرین حضرات تشریف لائے ہیں میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے.
لہذا ایک رکا بھی آیا کہ مہربانی پورتا سنائیں تو کوئی نہیں بے بریف کس میں نام لے کے شیطہ ستائی دے جانا توجہ ہے اللہ اکبر حضرت سلیمان علیہ السلام نو پتہ لگا کہ انہیں اپنے دربار اعلان کیتا ہے بھئی میں خطا ہے اللہ کی کرنا ہے انہوں نے اللہ اسی کو مارے لڑا گے مرا گے حکم تیرا ہی چلنا انہیں کہا نہیں انجھ نہ کریے پہلے میں جا کے دیکھا تو صحیح وہ ہے کہ کی نے تو پھر پہلے بھیجے نہیں پھر آپ تر پئی جدوں پتہ لگا نا وہ آپ آ رہی ہے تے آپ دے دل وچ خیال آیا کہ میں او دے آن تو پہلے او دا تخت منگا لواں تے آپ نے اعلان فرمایا او بیلیو ہے کوئی تواڈے چوں قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قبل اس تو کہ وہ سلامتی نال میرے کول آ جائے اس تو پہلے کوئی اودا تخت لے کے آ سکتا ہے ایک جن بولیا کہنے لگا حضرت جی مینوں اجازت دو میں دیر کنے کو لائے گا او جناب دیر والی کیڑی گل ہے تسی اجازت دیو میں ہواواں چیردا جاواں گا درخت پہاڑ پھلانگدا جاواں گا ویکھاں گا سچویشن کی ہے او تخت پیا کتھے ہے جے تے تخت چھتوں بغیر ہویا تے لے آواں گا تے جے چھت تے تھلے ہویا تے چھت نال ڈا دیاں گا دیواراں تے آواں گا موڈے تے رکھ کے لے آواں گا بس دیر یہ نہیں کہ لگے گی تہاڈا اج دا دربار برخاست ہون تو پہلے میں تخت پیش کر دیاں گا وانی علیہ لقوی امین حضرت جی میں اپنا طاقتور بھی ہاں تے میں خیانت بھی نہیں کراں گا میں بڑا امین آدمی ہوں فرمایا ٹھہر جا دیر ہو جائے گی میں اس تو بھی پہلے چاہیے علماء فرماندے نے جی وہ اسی دن لے آؤں گا تو آپ نے جڑی گل کی تو پوری ہو جانی سی تو پہلے آ جانا سی پھر آپ نے کیوں فرمایا دیر ہو جائے گی اس واسطے کہ جن کو منگوا لیں پھر اللہ دے ولی دی کرامت نہیں نہ لبنی آپ نے فرمایا بیٹا دیر ہو جائے گی کو ہو جڑا لے کے آوے ایک بولیا کہن لگا حضرت جی میں لے کے ہونا فرمایا دیر کی نہیں کو لائے گا کہن لگا حضرت جی دیر والی گل کیڑی ہے اجازت دینا تہاڈا کام ہے اجازت دے کے اپنی اکھ چمکو تو صحیح اکھ چمکن تو پہلے تخت پیش نہ کرا اللہ دا ولی نہ کہنا یارو کو قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا کوئی راجہ نہیں بیان کر رہا اللہ دا قرآن پیا پڑھنا اللہ فرماتا ہے قال الذی علم من الكتاب او جی دے کول کتاب دا تھوڑا جا علم سی بولیا کھڑا کہن لگا حضرت جی مینوں اجازت دیو انا آتی کا بھی قبل ان یمتد الیک طرفک حضرت جی تواڈی اکھ چمکن تو پہلے تخت میں پیش کراں گا آپ نے جا اجازت یہی کر کے کیتا اللہ دا قرآن کے گیا فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی اللہ نے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکھ چمکی دیکھا تخت موجود ہے فرمایا سارا ہی میرے اللہ دا فضل ہے یہی ساڈا عقیدہ ہے سارا ہی اللہ دا فضل ہے یہی ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب کریم علیہ السلام فرماندے نے میرا رب فرماندا ہے جدوں بندہ نفلی عبادت کر کر کے میرا قرب حاصل کر لیندا حتی احببتہ پھر میں او دے نال پیار کرنا شروع کر دینا جدوں پیار کرنا نا فکنت سمعہ الذی یسمع بہ کان میں بن جانا انہاں کاناں نال سندا ہے اکھاں میں بن جانا انہاں اکھاں نال ویکھدا ہے ہاتھ میں بن جانا ہاتھاں نال پھڑدا ہے بیلیا اے دا مطلب اے نہیں کہ اللہ اودے کناں دے وچ وڑ جاندا ہے اودے ہتھاں وچ وڑ جاندا ہے بلکہ اللہ تعالی اپنیاں قدرتاں اپنیاں طاقتاں نوں عطا فرما دیندا ہے فسارا نور و جلالہ پھر اللہ دے نور دا جلال اودے آزاد آ جاندا ہے
فسمع القریب والبعید او دی وجہ تو پاویں نیڑے ہوئے پاویں دور ہوئے ہر شے سندا بھی ہے ویکھدا بھی ہے تے پڑھی ہن ذرا غور کرنا یہ شان او دی ہے جدے کول کتاب دا تھوڑا جا علم ہے تے کتاب بھی سلیمان علیہ السلام دے صحیفہ تے جدے کول لا رہا ہے کتاب قرآن مجید دا علم ہووے صحیح عالم ہووے صحیح عالم ابلیو اے آج تو 100 سال پیچھے چلے جاؤ کوئی پیر بغیر علم تو تمہوں نہیں لبے گا بلکہ سلطان صاحب ورگے رحمت اللہ علیہ بھی فرما گئے بعد علم دے کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو کوئی 100 سال پہلے علماء ہی اولیاء ہوں دے سانا آج یہ لوگوں نے نبی نبی سے بنا لیا نہیں شریعت اور طریقت کی شروع سے چلتی آ رہی ان کی آپس میں بنتی نہیں بیلی گائے ہو جی غلطی نہ کری کیوں کہ ساٹا یہ دب ہے علماء وہ پیر دور کر دینے جڑے خود شریعت کے عمل نہیں کرتے جڑے سچے پیر نہیں ہوں دے انہوں نے پتہ ہے علماء نے گن گن کے دسنا پیر چاہے بھی نشانی ہے اے بھی نشانی ہے اسی پورے اتر دلی ساڑھے نیڑے کی چلو نہ لگ رہا ہے آج بھی جیڑے پیر شریعت مطہرہ تے چل دینے جیڑے سچے پیر نے آج بھی علماء کو سینے نہ لاؤں دینے کیونکہ ولی ہوندہ ہی ہے وہ جیڑا عالم دین ہوندہ اکثر میں گل کر جانا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ مادرزاد ولی سن مادرزاد ولی سن تے علم بھی کنا سی کہ رمضان شریف جنہیں دو دن اسی پیندے کہ رمضان شریف آ گیا بچپن پہلا بچپن دا ہے عالم ہے غوث پاک کو کہنے آ کے دسیا بھئی آج رمضان شریف چاند چڑھ گیا کہنے دسیا ہے جو غوث پاک دی یہ شان ہے تو میرے آقا دی کی شان ہے ایک شعر جڑا آج کل میں بڑا پڑھ رہا ہوں وہ تو انہوں سناؤنا ہے ہائے جے اجازت ہوئے یہ دن آدھی ایک شعر ہو سنا دیا اسے نام آئے غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا لگتا ہے مجھے سمجھ کوئی نہیں ہے کیونکہ سپیکر بجلی نہ ہونے تو حالات بھی ادھر دینے توجہ کرو گے سمجھ آئے گی غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا بات ایمان کی تھی بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور اے شیر نات کا سب تو کمال ہے ایسے لگتا ہے کہ پرسوں سے ملاقات رہی ایسے لگتا ہے کہ پرسوں سے ملاقات رہی قبر میں دیکھتے ہی قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا میرے دوست میرے عزیز توجہ فرما اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن سانوں کو نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے یقین کرو ایک ایک ایت جنی واری بھی کھب کے پڑھو اللہ نمیں موتی عطا فرمایا ہے اللہ کا نمیں ہیرے ایسا سمندر ہے جیدہ کوئی کنارہ ہی نہیں بس دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں تو آنوں لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے دین کی عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ کرے قرآن اسی صرف جلسیاں تے نہ پڑھیے اسی انہوں اگے پیچھے بھی پڑھیے اے قرآن پاک اسی صرف محفل پڑھیے اگے پیچھے بھی پڑھیے اساں بھی قرآن دی بڑا ادب کرنے ہیں نا بڑا ادب کرنے ہیں قرآن پاک رکھیا سونے جی چولی بنائی کلاب پڑھایا ودا کے رکھ دیتے چل قرآن پاک تو اتھے بے کے سانو رحمتہ بھی دے بخشہ بھی دے سانو شفاہ بھی دے اساں تینوں ادھے پڑھنا جو رمضان شریف آئے گا ایک باری پڑھ لیا نہ ملیا نہ بلکہ قرآن مجید کی کنی برکتیں تو کدی سوچ نہیں سکتا
جیڑا بندہ رمضان شریف وچ قرآن مجید دی ایک ایت پڑھدا ہے اور انہوں سمجھدا ہے اللہ تعالیٰ انہوں 1000 رکعتاں دا ثواب عطا فرماتا ہے 1000 نفل دا ثواب جیڑا ایک ایت پڑھدا ہے تے انہوں سمجھدا ہے تے جنوں آوندا نہ ہوے سن لو اکثر کہیں یار سانوں قرآن پڑھے نہیں آوندا ہی نہیں جنوں آوندا نہ ہوے جے او قرآن مجید دی ایک ایت پڑھے اللہ انہوں 2000 رکعتاں دا ثواب عطا فرماندا ہے 1000 اس واسطے کہ انہیں پڑھیا 1000 اس واسطے کہ انہوں آوندا نہیں سی انہیں کوشش کر کے پڑھیا اللہ تعالیٰ 2000 رکعتاں دا ثواب عطا فرماندا ہے تے بیلیو پھر قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں یار کی اچھی کہہ دو کی خیال ہے اب میں نے نا تواڈے ہولی پڑھنا چاہیے کہن تو ہولی کہن تو مینوں گل یاد آ گئی لاہور دے ایک نا آپ صاحب سن وہ نعت بڑی پڑھدے نے میں کفنی جا کے میں کفنی پا کے مدینے جاواں کرو دعاواں مدینے جاواں نہ پھر آواں کرو دعاواں وہ بڑی نعت پڑھنی اللہ نے کیتا کسی نے پیسے دیتے لگ گیا ویزا چلے گئے مدینہ پاک اوتھوں جناب ایک بندہ پچھاڑ کہنے لگا ابا جی دعا کرنا ثقافت ہم نے رکھ لینا موٹر رکھ میں آدھی بچے علی شادیاں بھی کرنی نے موٹر رکھ کے تو اسے قبول ہو جانی ہے تصویر دے نہیں سمجھنے کہ سرکار کا میلاد یہ ہونے قبول ہو جانی ہے بلیا کوئی نہیں آمین کہہ دیو شاید اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں تے مہربانی فرمائی دے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں قرآن مجید پڑھن دی عادت بنا دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حاجی صاحب ہی نا لب کے شاہ اٹھایا اتنے کہ نہ بولا نہ نہیں کرنی پچھلے دن شاہ صاحب دی والدہ صاحبہ کا وصال ہو گیا چلو میں کرتا اس نیت سے پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سارا ہی ثواب انہاں دی والدہ کو پہنچا اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے تے اے تے تانوں پتہ ہی ہے کہ میں کرتا سناونا اونوں نہ جڑا مینوں خوش کرے پتہ ہے نا تانوں تے اے بھی تانوں پتہ ہونا میں خوش کیویں ہونا ہاں نہیں ایتھے خوشی ایک اور طرح دی ایتھے صرف سبحان اللہ خوش نہیں ہونا ایتھے میں خوش ہونا ویلیو گلا پاڑن دی لوڑ نہیں بہت اچھا بولن دی لوڑ نہیں اے دی لوڑ ہے دلوں محبت جو ڈوب کے میرے لجپال آقا دی ذات پہ درود پاک پڑھ دیو میں خوشی خوش ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ صلی اللہ علیہ جی انشاءاللہ میں تے پانی پینے لگا تو ویکھن لگ پے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ جنہاں نے کرتا سنیا انہوں نے پتا ہے کہ اردو دی ایک نعت دے اندر بطور گرا پڑھیا جاتا ہے پنجابی زبان ایک عاشق نے اپنی کہانی بیان کیتی ہے اللہ کرے اسی اس نیت نال سنج کامیاب ہو جائیے بھئی کرتے نے اپنے محبوب دے گلے تک پہنچن واسطے کنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں کتھوں چلیا کی ہویا ہے اسی لجپال آقا دی قدماں تک پہنچن واسطے نماز پنجگانہ با جماعت نال ہی پڑھ لیے تے بڑا جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے سب جہاں
تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، کچھ ساری آمین کہہ دو۔ قرآن مجید میرے سامنے پہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا نہ مینوں عادت ہے، میں اس واسطے آمین نہیں کہا گیا کہ مینوں شک کے پتہ نہیں لجپال آقا نے قبر پاک چونا کہ نہیں ہونا۔ رب دی قسمیں جویں مینوں یقین ہے میں پڑھنا پیا تسی سنتے پے ہو، مینوں اے تو بھی بہتا یقین ہے لجپال آقا نے قبر جلوہ گری فرمانی۔ آمین تے اس واسطے کو آئے ہیں اللہ کرے لجپال آقا نو قبر پہچانن دی بھی توفیق مل جائے، قدمی لگ جان دی بھی توفیق مل جائے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ انہوں ذہن بٹھا لو گرے اتنے لگڑی، مر کے پہنچا میں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ایک کرتا ویک سجن دے گل وچ، ہن کرتا شروع ہویا، کرتا ویک سجن دے گل وچ، عاشق مر مر جاون اے تن محبوب دے لگا رہندا، ہر دم کھارا کھاون کہندے ساڈے نالوں چنگیاں اے روئی دیاں تاراں جڑیاں تن محبوب دے لگ کے لٹن موج بہارا۔ عاشق کرتے جد اے گل سن لئی اگوں کرتے اے علایا، بے سمجھو اے راز محبت توانوں سمجھ نہیں آیا کہ ہستی تو میں پستی ملی ہاتھ کسان دے آکے حل اس میرے اوپر چلایا وچ زمین دبا کے نال طریقے بویا مینوں اوپر سہاگا کیتا پھر پانی پریم کنویں دا دتا میں رل مٹی پیتا مٹی نال مٹی جد ہویا تے ہستی جدوں گوائی پھر محبت زندہ کیتا میں نویں حیاتی پائی۔ نویں حیاتی نویں حیاتی کی ہے بھی پھٹے ہوں نویں حیاتی پتے شاخاں ظاہر ہویاں۔ سید پاک نے لکھا ہے میں کرا پتے شاخاں ظاہر ہویاں میں ایک بوٹا بنیا بن کے پیر کپا دا ٹینڈا میں جو بن وچ تنیا چن کے پھر سوانیاں مینوں جدوں کپا ہو جاندی ہے نا ٹوٹیاں نکل آندیاں نے تے پھل کھڑ جاندے نے تڑک جاندے نے پھر انہاں نوں عورتاں چندیاں نے چن کے پھر سوانیاں مینوں جھاڑیا نالے جھبیا او چھڑیاں نال پیاں جد مارا تے لولو میرا کمیا چھٹی توڑن واسطے ڈنڈے مارے چھڑیاں نال پیاں جد مارا تے لولو میرا کمیا عشق ویلے وچ ویل کے مینوں تے روئی میری جھاڑی پھر پینجے تاڑ کے پنجیا مینوں تے جان میری لتاڑی پینجے تاڑ کے پنجیا مینوں تے میرے بٹے گھوڑے اوے تکلے چاڑ کھچی تد میری تے دکھ نہیں جھلے تھوڑے ایتھوں جدوں خلاصی پائی تے میں ہتھ کشبی دے آیا انہاں نے
کھڈی اوپر چڑھایا واہ کے بیٹا ستاں دا ہتھے پیر میں کپڑا بنیا اجے بھی جان نہ چھٹی عذابوں اے عشق سیاپا جنیا دیتا مینوں پھر ہر درزی دے خالی کپڑا بنیا کرتا نہیں بنیا دیتا مینوں پھر ہر درزی دے اس نے کینچی وائی بندوں بند کتابت مینوں تے اوپر مشین چلائی اتنے دکھ میں سہ کے دل دے تائے رتبہ پایا قربے دی میں صورت بنیا مینوں تن محمد لا اتنے دکھ میں سہ کے دل دے اتنے دکھ میں سہ کے دل دے تائے رتبہ پایا قربے دی میں صورت بنیا مینوں تن محبوب نے لایا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے عاشق کرتے رو رو کے جد حال سی اپنے کھولے اوے گریا زاری کر کے عاشق پھاڑ کے کپڑے بولے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ وہ سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے مینوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جی مدینے پاک دے دو ٹکٹ بھی آ گئے ہے پاویں ایک ایک ریا پر اکثر درود پاک دی محفل جان والے اکثر جان دے نے تلاوت کردے ہیں نعت پڑھدے ہیں تقریر کردے ہیں کوئی ایک ایک ریال بھی دے دینا اعلان کر دینا کہ مدینے پاک دا ٹکٹ آ گیا ہے قرآن پاک سامنے پہ اچھے گواہ موجود نے رب دی سونے مصطفیٰ نے اس کمینے نو کدی شرمندہ نہیں ہونے دیتے الحمدللہ پھر انشاءاللہ سرکار بلاؤں گے پھر بلاؤں گے اللہ دین والے دی خیر رکھے میں تو عیدگاہ شریف نہ گل کر کے میں کہا جی شاید ہو سکتا ہے کوئی لیکن میں کہا جی شاید میں پاکستان دا واحد قاری واحد نعت خان تے واحد خطیب ہاں جنہوں تقریر کردے ہیں سعودی عرب دی کرنسی اکثر ملتی ہے نعت پڑھدے ہیں کرنسی ملتی ہے تلاوت کردے ہیں سعودی عرب دی کرنسی ملتی ہے میرے واسطے تے مدینے پاک دا ٹکٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دین والے دی بھی خیر رکھے لین والے دی بھی خیر رکھے دیکھن والے دی بھی خیر رکھے میں او نہیں بادشاہ نے پوچھا بادشاہ نے مراسی نے پوچھا نا بھئی میرے ہاتھ دی تلی تے وال کیوں نہیں کہندا بادشاہ کوئی سخی بڑے ہو دے دے کے پاڑے تلی تے وال کس گئے انہوں نے کہا پھر تیری تلی دے کیوں نہیں کہندا تسی دے دے کے میں لے لے کے انہوں نے کہا جی پھر جڑے باقی دے نے انہاں دے وال کیوں نہیں کہندا جی تواڈے دے دے کے کس گئے میرے لے لے کس گئے انہاں دے مل مل کے کس گئے اے نہیں بیلیو بلکہ اللہ کرے کدی ساری محفل مدینے پاک ہو اللہ کرے کدی ساری محفل مدینے پاک ہوے تے سن لو میں جدوں دعا کرنا کدی کسے کلے واسطے نہیں کردا جیڑا میری دعا شامل ہے او دے ماں باپ او دی آل اولاد او دے بہن بھرا او دے رشتہ دار او دے دوست احباب او دے انہاں دے جان والے میں تو صرف نیت ہی کرنی نا ثواب تو میرے سونے اللہ نے پہنچانا ہے نا کرم تو سونے اللہ نے پہنچانا ہے نا تے اللہ کرے جدوں ایتھوں جائیے مدینے پاک پہنچیے تے بستے ہوئی گے نا تو پھر ساڈی بھی حالت عاشقاں ورگی پتہ بھی ہے کہ ہن وڈیاں وڈیاں اچھیاں بلڈنگاں بن گئیاں نے پھر بھی کسے پاسیوں کو نظر آ جائے جدوں نظر آئے پھر کہیے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر میں تواڈے واسطے دعا محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں احباب اب یہاں تشریف لائیں پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی موبائل نمبر 0300 7656 299